بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سچے واقعات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی علاقے کا بادشاہ تھا اور اس کا غلام وہاں سے بھاگ گیا۔ بڑا تلاش کیا گیا مگر وہ غلام ہاتھ نہ لگا۔ اس زمانے میں اگر کسی کا غلام فرار ہو جاتا تو یہ اس کا سنگین جرم تصور کیا جاتا، اور ایسے غلام کی سزا یہ تھی کہ جب بھی وہ پکڑا جائے اسے قتل کر دیا جائے۔ بھاگا ہوا غلام بڑے عرصے تک چھپا رہا، اپنے آپ کو دور رکھا، بچتا بچاتا رہا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ کوئی ایسی پناہ گاہ مل جائے کہ جہاں ہمیشہ کے لیے وہ پرسکون زندگی گزار سکے اور بادشاہ کے غضب سے محفوظ رہے، لیکن اسے ایسا کوئی ٹھکانہ نہ ملا۔ اب اسے یہ خدشہ ظاہر ہوا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو بادشاہ یقیناً اس کو قتل کرا دے گا۔ آخر اسے یہ خیال آیا کہ وہ خود ہی بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور بادشاہ سے اپنے گناہ کی، اپنی غلطی کی معافی مانگ لے، کیا پتہ اس کی بخشش ہو جائے۔ یہ خیال آتے ہی اٹھا اور سیدھا بادشاہ کے دربار میں چلا گیا۔ بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ بادشاہ سے معافی مانگی، لیکن اس کی کسی بات کا بادشاہ کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بادشاہ کے دل میں اس کی سخت نفرت تھی، چنانچہ اس نے اس غلام کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جلاد اسے پکڑ کر مقتل کی جانب لے گیا کہ اسے قتل کرے۔ قتل کا حکم سنتے ہی غلام کی آنکھوں کے سامنے موت رقص کرنے لگی، اسے اپنی موت سامنے نظر آنے لگی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اب تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ اس نے اپنے آپ پر قابو رکھا اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں ایک دعا مانگی۔ کہتا ہے، میرے پروردگار، یہ بات تیرے علم میں ہے، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں اور بے گناہ میں قتل کیا جا رہا ہوں، مگر اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتا ہوں کہ یہ بادشاہ مجھے قتل کر رہا ہے، میرے قتل کی سزا بادشاہ کو نہ دینا، کیونکہ میں نے اس بادشاہ کے گھر کا بہت نمک کھایا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ میرے گناہ کی وجہ سے قیامت والے دن وہ پکڑا جائے۔ اے اللہ، میں اسے اپنا گناہ معاف کرتا ہوں۔ جب جلاد نے مقتل میں کھڑے ایک شخص کی زبان سے یہ بات سنی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ اس نے کہا، یہاں تو جس کو بھی سزا ہوتی ہے وہ آتا ہے تو سب سے زیادہ بادشاہ کو گالیاں دیتا ہے اور اس سے اظہار نفرت کرتا ہے۔ یہ عجیب ہے کہ موت کے منہ میں کھڑا ہے اور بادشاہ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ چنانچہ یہ بات بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئی کہ یہ نوجوان بادشاہ کے لیے کیسی دعا کر رہا اور کیسے خیالات رکھتا ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ نے نہ صرف اس کو معاف کر دیا بلکہ اسے آزاد کر دیا اور بڑے انعام و اکرام سے نوازا، اور اب یہی نوجوان بادشاہ کے مصاحبین میں شامل ہو گیا۔ حضرت شیخ سعدی کہتے ہیں کہ نرمی، عجز و انکساری، ضبط نفس کی خوبی، یہ کس طرح نیک دلی، نرمی اور شیریں کلامی کی وجہ سے انسان اتنی بڑی سزا کی جگہ انعام و اکرام بھی پا جاتا ہے کہ اگر اخلاص اپنے سینوں میں موجود ہو تو یقیناً دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔